بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 5 دسمبر جمعرات کا دن ہے، جلدی سے آپ کے سامنے اہم خبریں پہلے رکھ دوں۔ اڈیالہ جیل میں آج بہت بڑی رونق لگی۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ رونقیں لگیں گی، آج رونق لگی ہوئی تھی۔ خان نے تقریباً ایک جلسہ کیا، 70 کے قریب رہنما تھے وہاں اور بڑے بڑے اہم لوگ موجود تھے۔ خان کی پرانے ساتھی بھی تھے اور ورکرز بھی تھے۔ مسکراہٹ کے ساتھ کسی سے تبادلہ، کسی کو گلے لگایا، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کسی کو بوسہ دیا۔ اور آج بڑی اہم خبر جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی، فوجی سطح کا سب سے بڑا اور اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا اسلام آباد سانحے کے بعد۔ اور اس کی بڑی وجہ دیکھیں، امریکہ میں جو ابھی اسی طرح کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، یہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ ہوا کیا؟ جنگی جرائم والا معاملہ ہے۔ پس پردہ مذاکرات، فیصل واڈا، رانا ثناء اللہ، بلاول کی ملاقاتیں، پھر بلاول سے ملنے ابھی اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار جو زرداری ہاؤس گیا ہے اس کے ساتھ راجہ پرویز اشرف، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شامل ہیں۔ کیا یہ گورنر راج کی تیاری کر رہے ہیں؟ مولانا کو منانے کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں تحریک انصاف کی اس وقت، اور تحریک انصاف کے وفد کی بھی مولانا سے ملاقات کی باتیں ہیں۔ بیک گراؤنڈ مذاکرات ہو رہے ہیں یا کیا معاملہ ہے؟ خان نے 5 رکنی کمیٹی بنائی، اعلان کیا اس کا۔ اڈیالہ جیل میں عمر ایوب اور اس کے ساتھ 4 رہنماؤں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ ایکس سروس مین سوسائٹی کا ایک بڑا انوکھا مطالبہ آیا اور سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ کے اہم نتائج بھی سامنے آنے لگے۔ 12 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے۔ اور جو فارمیشن کانفرنس میں سب سے بڑا جو اہم معاملہ اس وقت، اس میں یہ بہت بڑی کانفرنس تھی۔ یاد رکھیں یہ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہے، سب سے بڑا آرمی چیف کی سربراہی میں کانفرنس ہوئی۔ اور اس کانفرنس میں یہ عام طور پر آپ کو پتہ ہے مخصوص حالات میں ہوتی ہے، اس کے کوئی مخصوص اوقات کار نہیں ہوتے۔ جیسے 82 جو 82ویں فارمیشن کانفرنس تھی اور پھر 83ویں تھی، وہ پچھلے سال ہوئی 2024 میں، سالانہ بنیادوں پہ عام طور پہ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ملکی اور عسکری ضروریات ہوں، حالات ہوں، تو پھر اس کا انعقاد جلدی بھی ہو سکتا ہے، لیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اجلاس ہے، اس میں فوجی قیادت ملک کی سلامتی کا جائزہ لیتی ہے، حکمت عملی بناتی ہے، آپریشنل تیاریوں کا معائنہ کرتے ہیں، پالیسی سازی اس میں کی جاتی ہے، رہنمائی کی جاتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، تجزیہ ہوتا ہے حالات کا۔ اور آرمی چیف کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے باقی تقریباً 30 سے 40 لوگ مزید ہوتے ہیں، کور کمانڈرز، اہم جرنیل جو رینک کے لوگ ہیں۔ سانحہ اسلام آباد کے بعد یہ سب سے بڑا اجلاس تھا۔ اس میں کیا معاملہ تھا؟ ایک تو جعلی خبروں کا بڑا معاملہ، بہت بڑا معاملہ کہ جن کو لوگ کٹہرے ملانا ہے، جو آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں معاشرتی کہہ رہے ہیں تقسیم کی جا رہی ہے، اور یہ اعلامیے میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہداء اور اس میں شہریوں کی اور سیکورٹی اہلکار دونوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جو شہید ہوئے ہیں۔ اور اس میں کہا گیا کہ ہم سیاسی وابستگی سے ہٹ کے بیرونی عناصر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہیں چھوڑ کے ہم سیاسی بنیادوں پر جو ہمیں حکم ملتے ہیں اس کو مانا جاتا ہے۔ ہم فوجی اور قیادت کا یہی موقف تھا کہ اسلام آباد میں جو تعیناتی تھی وہ قانون کے مطابق ہوئی، وزیر اعظم نے بلایا آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت۔ اب شہباز شریف نے سارا ملبہ آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف پر پھینکنے کی کوشش کی تھی، اور وہ کہ انہوں نے وزیر اعظم کی طرف پھینک دیا کہ سیاسی قیادت نے بلایا تھا، یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا۔ اب اس کانفرنس میں بڑے سخت بیانات تھے، اور اس میں جو عوام اور سوشل میڈیا جو اداروں کے بائیکاٹ کا اس وقت معاملہ ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ مہم چل رہی ہے، مصنوعات کی جو تصاویر ہیں، ویڈیوز عوام کو یاد کرائی جائے، جس میں فوجی فوڈز ہیں، عسکری بینک ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، فرٹیلائزرز ہیں، CST کے یوٹیلیٹی سٹورز ٹائپ ہیں، یہ 5 کیٹیگریز کا بہت بڑا معاملہ ہے جو بائیکاٹ کا ایک معاملہ چل رہا ہے، اور یہ بڑا کامیاب چل رہا ہے۔ حالانکہ فوج کی طرف سے بیان آ رہا ہے کہ ادارے شہداء کو امداد کے لیے بنائے جاتے ہیں، بائیکاٹ مہم سے نقصان ہو رہا ہے شہداء کی فیملی کو۔ تو اس کا آپ اندازہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ بہت سی آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں، فوج کہہ رہی ہے کہ پروپیگنڈا اور فیک نیوز میں چل رہی ہیں، اسی لیے ایکٹیوسٹ کے خلاف مقدمات بھی ہو رہے ہیں کہ یہ بغاوت کی طرف اکسا رہے ہیں، ریاستی امور میں خلل ڈال رہے ہیں۔ اس پر بھی ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر حکومت سے مطالبہ کیا کہ KP کی حکومت کے خلاف آپ کارروائی کریں، مطلب وہاں ہر ضلع میں ایک بریگیڈیئر بٹھائیں جو ڈپٹی کمشنر اور جج کے ساتھ شکایات سن کے فیصلہ کریں، دوسرے معنی میں عملی مارشل لا لگانے کی بات۔ اب شہداء کی تعداد پر جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے، حکومت اس معاملے کو کم سے کم اہمیت دینا چاہتی ہے۔ اسحاق ڈار نے کل بھی سفارتی حلقوں کو بلا کے جو باقاعدہ وضاحت دی، وہاں پر اس نے جب اس کو سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، کسی ایک سفارتکار نے بھی سوال نہیں پوچھا۔ وجہ اسحاق ڈار کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، اس پہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے نمبروں کے ہیر پہ جرمانے لگ چکے ہیں بڑے بڑے اداروں کی طرف سے، لوگوں کو پتہ ہے جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ پھر یہ نواز شریف کا سمدھی اور یہ بھی پتہ ہے۔ اب جو معاملہ خطرناک ہو، کنیٹیکٹ ریاست میں جو سینٹ کی ایک ہیئرنگ ہوئی، سماعت ہوئی، اس میں سینیٹر سعود انور تھے، ڈاکٹر موحد پیرزادہ، وجاہت سعید تھا، اس کے ساتھ وہ سندانی نام کی خاتون ہے، وہ کمیونٹی لیڈر ہیں، امریکی جرنلسٹ رائن گریم تھا، ڈراپ سائٹ کا رپورٹر ہے، انٹرسیپٹ کا اور ہیفنگٹن پوسٹ کا بیورو چیف بھی رہ چکا ہے، ہیفنگٹن
اب اس میں اسلام آباد قتل عام کے محرکات پہ گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی، کتنے لوگ شہید ہوئے، پولیس کا کردار، رینجرز کا کردار، حکومت کا، میڈیا کا، یہ تمام چیزیں اس میں ڈسکس ہوئیں. اور اس میں ہیومن رائٹس کی وہ قرارداد ہے جس میں انٹرنیشنل ادارے، خاص طور پر اقوام متحدہ یا ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اس ہیئرنگ یا کانفرنس یا سماعت میں جو معاملہ تھا وہ بین الاقوامی پابندیاں یا جنگی جرائم کی طرف، کہ ان بین الاقوامی دہشت گردی کے مقدمات درج کروائے جائیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف معاملہ کس طرح، یہ ساری باتیں اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ عام طور پر یہ نوکری کے بعد، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی معاملات چلتے ہیں. اس میں کنٹینر سے جو شخص نماز پڑھتے ہوئے گرا گیا، اس کی ویڈیو کا ذکر کا، یہ لب لباب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ریاست کا اس پہ ظلم وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے بھی شامل تھے. یہ لوگ تو کھل کر نام لے رہے تھے فوج کا، اور یہ سارا ملبہ اداروں پر ڈال رہے ہیں کہ اس میں اسی لیے جو فارمیشن کانفرنس تھی باقاعدہ طور پر حکومت میں بلا کر، کیونکہ حکومت نے ذمہ داری ڈالی تھی شہباز شریف نے آرمی چیف پر. اب امریکی سینیٹر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کو اس کا ایک لیکی ادارہ، مطلب ایک بغل بچہ قرار دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر درج کرنے کا. اب یہ معاملہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے. آج جو علیمہ خانم نے عمران خان سے ملاقات کے بعد گفتگو ہوئی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ 12 جو شہادتوں کا نمبر ہے وہ علیمہ خان کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں نہیں بتانا چاہیے. بیرسٹر گور سے ان کا اختلاف اسی بات پہ تھا کہ تحریک انصاف یہ جو 12 شہادتوں پر فوکس کر رہی ہے، جب تک پورا ریکارڈ سامنے آئے 12 کا نمبر ہی نہ بتائیں. آپ پہلے جیلوں میں جائیں، تھانوں میں جائیں، اسپتالوں میں جائیں، ان کی ورثاء سے ملیں، اپنی تحقیقات کریں، کسی انڈیپینڈنٹ ادارے کو بلا لیں، ان سے تحقیقات کروائیں تاکہ نمبرز آپ کو پتہ چلے. کیونکہ کچھ حکومتی ذرائع کے اپنے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 214 لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ حکومتی ذرائع کے اپنے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ 11 سے زیادہ زخمی ہیں، اور وہ تصدیق کا ظاہر ہے وہ نام اپنا ظاہر نہیں کرنا چاہتے. اس لیے یہ نمبر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی 20، کوئی 40، کوئی 60، سب سے بڑا ایشو ہی یہی بنا ہوا ہے اس وقت. اگر تو اس کی کوئی آزاد خود مختار جوڈیشل سطح پر انکوائری ہو تو پھر یہ نمبر کا معاملہ کلیئر ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. اب تحریک انصاف کے لوگوں کو ابھی تک دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کہ زخمیوں کے پاس نہیں جانا، زخمیوں کے گھر والوں کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے کوئی گواہی نہیں دینی، کوئی ریکارڈ میں لے کے نہیں جانا معاملہ. اب یا تو ان لوگوں کو علیمہ خان نے بھی کہا لے جائیں کے پی کے، یا ان کو وکلا حفاظت کریں. اب کیسے کریں؟ اس لیے لوگ ڈر کے مارے نمبر نہیں دے. اور یہ چیز انٹرنیشنلی سب کو پتہ ہے. آج بیرسٹر گور نے 5000 مسنگ کی کنفرمیشن بھی کی کہ 5000 تو ہمارے مسنگ ہیں. آر پی او تو 11000 کہہ رہا تھا ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس لیے 12 کا جو نمبر ہے کہ شہادتیں کنفرم ہے، یہ اس وقت ان کو انفارمیشن نہیں دینی چاہیے تھی. بہرحال چلے 12 کنفرم وہ بتانا چاہتے ہیں کہ 12 ہمارے پاس تو موجود ہیں. حکومت تو خیر ایک بھی شہادت ماننے کو تیار نہیں. وہ تو کہتے ہیں گولی بھی نہیں چلی بالکل، وہ ہوا میں ہی لوگ خود بخود اڑ گئے، ہوا میں تحلیل ہو گئے. اب یہ دیکھیں قومی اسمبلی کے رہنما 10 دن بعد، وہ میرے ذہن میں اس کا نام نکل گیا، وہ بزرگ بھی ہے، پڑھے لکھے بڑے نفیس آدمی، اس کو زخمیوں کے ساتھ ابھی اس کی رہائی ہوئی. یہ قومی اسمبلی کے ایم این اے تھا. اسی طرح جو مسنگ 5000 لوگ ہیں، اب یہ سب کے سب یا تو عدالتوں سے رجوع کریں، اور اس میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. دوسری بڑا جو اہم بات، وہ اڈیالہ جیل میں 70 کے قریب رہنماؤں کی خان سے ملاقات. شیخ رشید بھی تھے، اور شیخ صاحب کیا تو کہنا تھا کہ عمران خان نے ان کا بوسہ بھی لیا. مجھے نہیں پتہ یہ کنفرم رپورٹ ہے کہ نہیں، کہ فواد چودھری کے بارے میں بھی کہا کہ اسے گلے لگایا گیا. قریشی صاحب کے ساتھ تو مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا ہی. اب وہاں خان کی تحریک انصاف چھوڑ کے جانے والے لوگوں سے بڑی ملاقات تھی، اور آج مسرت چیمہ سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ پھیرا، ان کی بھی ٹویٹ آئی. شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہاں لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں. شیخ رشید کو لوگ آپ کو پتہ ہے بڑا پسند بھی کرتے. اب یہ تو بدقسمتی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب تو یہ ظلم اور فسطائیت کا ایک بازار ہے. ورنہ وہ سیاست ہوتی تو وہ لوگ ان کی باتوں کا بڑا انجوائے بھی کرتے تھے. اختلاف رائے کا معاملہ بھی ہو یا حمایت بھی ہو، یہ تو خیر ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہے، اس میں اب سیاست کا تو معاملہ ہی نہیں رہا. خان سے جو ملاقاتیں تھیں اس میں ایک اور بڑی اہم ملاقات ہوئی، اور یہ تحریک انصاف کے ان ورکرز کی تھی جو 9 مئی میں اس فال فلیگ آپریشن کی وجہ سے بے گناہ جیلوں میں قید ہیں. اس میں وہ 4 کشمیری بھائی بھی تھے، اور وہ اپنے آپ کو خوش نصیب کہہ رہے تھے چلیں ہماری سارا جو اس دوران قید کی اذیت تھی وہ آج پوری ہوگی، ہم خان سے ہم نے مل لیا. خان نے لوگوں کے حوصلے کی تعریف کی. اور ویسے تو یہ لوگ آپ کو پتہ ہے جو اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے معاملہ، یہ تو اپنی طرف چل رہا ہے، لیکن اس میں مذاکرات کا معاملہ اس وقت سب سے اہمیت اختیار کر گیا. اور اس میں بھی مولانا فضل الرحمان کا کردار، جس طرح فیصل واڑہ بلاول سے پہلے ملا، پھر فیصل واڑہ مولانا فضل الرحمان سے ملا، پھر بلاول کی ملاقات، پھر یہ رانا ثناء اللہ آپ کو پتہ ہے پہنچ گئے. اور اب تحریک انصاف کا بھی ایک وفد مولانا سے ملنے آئے گا جے یو آئی سے. اور دوسری طرف زرداری ہاؤس میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس وقت، تو یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی کون کہاں کھڑا ہے. مولانا صاحب سیاست کے ماسٹر ہیں. پس پردہ مذاکرات کا کھیل آپ نے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھ لیا ہوگا. تو ابھی تحریک انصاف اس بات پہ راضی تھی کہ مذاکرات کے لیے ہم چلیں. 5 رکنی کمیٹی بن چکی تھی. اس 5 رکنی کمیٹی میں انہوں نے علی مین گنڈا پور کو بھی شامل کیا، صاحبزادہ حامد رضا بھی تھے، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ اور عمر یوں. اب یہ معاملہ آگے چلنا تھا،
کہ انہوں نے آج عمر ایوب کو گرفتار کر لیا. تو اب یہ کوئی مذاکرات کا ماحول بنے گا یا نہیں بنے گا, کیونکہ دیکھیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا اس وقت لیڈر ہے, اس کے ساتھ 3 مزید رہنما اڈیالہ کی میں چوکی میں پچھلے 4 گھنٹوں سے حراست میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی مقدمہ انہیں مل نہیں رہا, کیا ڈالا جائے, کیا FIR بنائی جائے, مطلب کچھ نہ کچھ انہیں ڈھونڈنا ہے, کچھ نہ ملا MPO 3 ڈال دیں. لیکن ابھی دہشت گردی کی عدالت نے انہیں بلایا ہوا ہے آج تھوڑی دیر میں, لیکن وہاں پولیس انہیں پیش نہیں کر رہی. اب راجہ بشارت بھی تھے وہاں پہ اس عمر ایوب کے ساتھ, اور ملک عظیم تھے, راجہ ماجد تھے, اور یہ 4 لوگ وہاں موجود تھے. اڈیالہ میں بڑی ہلچل تھی, بڑا ٹھیک ٹھاک ہلچل تھی, اور آج انہوں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی گرفتاری کی. میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ گرفتاریاں ہوں گی, وہ ہوگی. یہ اصل میں اعصاب کی اس وقت جنگ چل رہی ہے, کیونکہ لوگوں نے ہاتھی کے پیٹ پہ لات مار دی ہے. اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہاتھی بہت بڑا ہے, ان کی لات کا اثر نہیں ہوگا, لیکن اثر ہو رہا ہے. یہ جو بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے بائیکاٹ مہم شروع کی ہے, اس کے بعد انٹرنیشنل دباؤ بڑھایا ہے, پھر بڑی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی, تو اس کے ظاہر نتائج تو کچھ نکلیں گے, اور کچھ ان کی طرف سے بھی ظاہر ہے رسپانس آئے گا. اور رسپانس ایک تو 11 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پر FIR درج ہو رہی ہیں, کسی کے باپ کو اٹھایا جا رہا ہے, کسی کی ماں کو, کسی کے بہن بھائیوں کو. تو ظاہر ہے وہ جو لوگ طاقتور لوگ ہیں وہ اپنا اثر تو دکھائیں گے, اپنا زور تو دکھائیں گے, اور جو کھڑے ہیں میدان میں انہیں قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. علادین ٹک ٹاک کا بہت بڑے میڈیا ایکٹیوسٹ ہے, سوشل میڈیا پہ ان کے والد کو جو اٹھایا گیا کھاریاں سے, پتہ نہیں اب آگے کہیں لے گئے ہیں. تو جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں انہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اس راستے پر اب آپ چلے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کو قربانیاں دینی پڑے, اپنے پیاروں کی قربانیاں دینی ہوں گی, ان پر تشدد بھی ہوگا, خدا نخواستہ اس میں کسی کو شہید بھی کیا جا سکتا ہے, جو سچ بات ہے. یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھیں, آئین اور قانون کے دائرے سے نہ نکلیں. کسی کی ذات پر براہ راست حملہ کرنے سے پہلے تحقیق کریں, تھوڑا سا دیکھ لیں معاملات کو, کیا انہی دائرے میں کیسے رکھنے ہیں, اخلاقیات کے زمرے میں کیسے لانا ہے. باقی کسی نے ظلم و ستم کرنا ہے تو پھر آپ بھی نعرہ لگا دیں, اور وہ میر تقی میر کا مشہور شعر ہے, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, سنا ہوگا آپ نے, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو سیدھی سی بات ہے, اپنا سینہ رکھ دیں, اللہ پہ توکل کریں, وہ ان معاملات کو لبے در کرے. اڈیالہ جیل سے میں تھوڑا سا وہ ڈی ٹریک ہو گیا, ادھر چلا گیا دوبارہ. اب اس طرف چلتا ہوں کہ ابھی کچھ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا ہے جو ملاقاتیں اڈیالہ جیل میں ہوئیں فواد چودھری یا شیخ رشید یا شاہ محمود قریشی کی عمران خان سے, ان کا مقصد ایک ہی تھا, معاف کیجیے گلا تھوڑا خراب ہے, کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کی بات چیت کروائی جا سکتی ہے. حالانکہ خان نے بڑا سادہ فارمولہ رکھا ہے, آئین, قانون, جمہوریت, انسانی حقوق, بس مینڈیٹ کی واپسی. تو یہ رانا ثناء اللہ کے پاس جائیں, بلاول کے پاس جائیں, ملاقات خان ہو سکتا ہے سب سے کر لے, لیکن اصل معاملہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. 9 مئی میں انہوں نے فرد جرم لگائی, 60 مزید لوگ بھی ہیں. راجہ بشارت کو تو اڈیالہ کی جیل کی حدود سے گرفتار بھی کر لیا, اور علیمہ خان تو کہہ رہے ہیں کہ شکر کرتے ہیں کہ فرد جرم لگی, اب کم از کم ریکارڈ تو سامنے آئے گا, پتہ تو چلے گا ان کے پاس ثبوت کیا ہے, شہادتیں کیا ہے, جرم کیا ہے. 19 مہینوں سے جو واردات چل رہی ہے, کوئی پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان کے فائنل کارڈ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ عمران خان کا فائنل کارڈ جو ہے سامنے آ سکتا ہے. اس پہ انہوں نے عمران خان سے کہا کہ آپ انتظار کریں ابھی, لیکن خان نے کہا نہیں, وہ وقت آ گیا ہے. اب یہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بہت سارے لوگ جو ہے سوچ بچار کر رہے ہیں, سب اپنے اپنے ذائچے نکال رہے ہیں کہ ممکنہ کارڈ کیا ہو سکتا ہے. ایک تو مذاکرات کا عمل ہے, آف کورس سب جانتے ہیں. دوسرا جو اسمبلیوں کے استعفوں کی بات, جو میرے خیال میں شاید درست نہیں ہے, تحریک انصاف کبھی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دے گی, لیکن لگتا ہے اگر استعفے دیں تو ہو سکتا ہے ہم نئے الیکشن کی طرف جانے کے راستہ بنائیں, اور کیونکہ ویسے بھی ظلم و ستم تو ہو رہا ہے, عمر ایوب کو ایسے بھی اٹھا کے لے گئے. اور ایک یہ کہ دھرنے کا اعلان بھی ہو سکتا ہے. اب وہ گورنر راج کی بھی حکومت تیاری کر رہی ہے, مولانا سے ملاقاتیں اسی سلسلے میں تھیں, لیکن خان سے 2 قدم آگے چل کے سوچ رہے ہیں. اسی طرح عدالتی معاملات میں بھی دیکھ لیں, سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جج ہیں, یا آفریدی سے بھی سینئر, منصور علی شاہ, اس نے جوڈیشل کمیشن پر بھی آج دوسرا خط لکھ دیا کہ اس میں جوڈیشل کمیشن کے رولز جو بنائے گئے ہیں وہ سامنے لائے. جوڈیشل کمیشن میں بھی تبدیلی ہوئی ہے, شبلی فراز کے استعفے کے بعد اب بیرسٹر گور اس کے رکن بن گئے ہیں, یا آفریدی نے اس کی منظوری بھی دے دی ہے. تو یہ معاملات بھی اس طرف چل رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کس کروٹ لیتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد میری فیصل چودھری صاحب سے انٹرویو ہے, اس میں انشاءاللہ یہ سوالات رکھیں گے کہ وہ آج اس سارے معاملے میں ساتھ ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ خان کا کارڈ کیا ہوگا, سارے معاملات کیا ہوں گے. وہ انٹرویو چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.